ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں اپنے گھر آنے کی دولت سے نواز دیا ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کے پاک پروردگار کے خوبصورت گھر کی زیارت کرنے کے بعد خصوصاً بالخصوص سونے نبی خاتم النبیین ہم سب کے آقا اللہ کے آخری نبی کے در سے حاضری لگوا کر جو پاکستانی اور خصوصاً ہمارے نمازی واپس آئے ہیں، اللہ رب العزت سب کا حج تمام ارکان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ان حاجیوں کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پاک گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جمعے کا خطبہ بیان کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت دل کی بات کر رہا ہے کہ دل کا سکون کس چیز میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انسان کے جسم کا پورا حصہ اور پوری حیثیت جو ہمارے سامنے، پوری شکل جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بدن جو ہمارے سامنے ہمیں ایک دوسرے کا بدن نظر آ رہا ہے، ایک یہ بدن ہے، اور ایک باطنی بدن ہے، باطنی جسم ہے کہ جس کو روح کے ساتھ بھی انسان جانتے ہیں۔ روح کی دنیا جب بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں جب ذکر الہی اور محبت اللہ کی ڈل جاتی ہے، اللہ کا رنگ اس کے دل میں ڈل جاتا ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہوئے ان لوگوں کو سنتے ہیں، میری تا دل نے دنیا ہی بدل گئی، شکر الحمدللہ، اور دنیا نال محبت ہی نہیں رہی، بس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر کے دے، اللہ تعالیٰ قبول کر کے دے۔ دل کی کیفیت جب انسان کی بدل جاتی ہے، پاک در کی حاضریاں جب انسان لگا کر آ جاتا ہے، اپنے پیر و مرشد کی زیارت کر کے جب واپس آتا ہے، اپنے اساتذہ کی جب زیارت کر کے آتا ہے، تو پھر اس کی دل کی کیفیت، دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ پھر وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ یار
جیسا میرا استاد اپنی زندگی کو بڑی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر معاملے میں وہ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اپنے آپ کو اس طرح پیش کروں اللہ کی بارگاہ میں۔ جب وہ اپنے پیر و مرشد کو دیکھتا ہے تو اس کے پیر و مرشد بھی شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور جب ایک مرید اپنے پیر کو دیکھتا ہے تو اس مرید کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ پاک پروردگار مجھے بھی میرے پیر جیسا بنا دے۔ تو پھر آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ جب کوئی مومن اور سونے نبی کا امتی جب سونے نبی کے در پر حاضری لگا کر آتا ہے تو پھر اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے مولا اور کچھ نہیں تو سونے نبی کا دیدار ہی نصیب فرما دے، سونے نبی کی اطاعت والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ تو پھر یہ دل کی دنیا جب بدلتی ہے تو پھر سامنے دنیا کی دولت کا انبار کیوں نہ لگا ہوا ہو، انسان کو وہ اچھا نہیں لگتا، انسان کو وہ مزہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کے دل کی دنیا بدل چکی ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ کی محبت ہی اس کے دل کو راس آ رہی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ظاہری بدن کا بھی کچھ اصول ہوتا ہے، کچھ اسلوب ہوتے ہیں، اور باطنی بدن کے بھی کچھ اسلوب ہوتے ہیں۔ ظاہری بدن، اس کی غذا، اس کی عبادت ہمارے سامنے قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو اور جن کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کا پیدا کرنا سونے رب کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ انسان میری عبادت کرے۔ یہ ظاہری بدن کا حکم ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تو سب سے پہلا حکم انسان کے لیے یہی ہے کہ انسان اور جن میری عبادت کریں، کیونکہ ہم نے اس کو پیدا کیا تو اب اس کا یہ حکم اور فرض بنتا ہے کہ یہ اب مجھ رب کی عبادت کرے۔ اور باطنی حساب سے دیکھا جائے، قلبی حساب سے اگر قرآن کو کھنگالا جائے تو بہت سارے مقام ہمیں ملتے ہیں، لیکن ان بہت سارے مقام میں سے ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مشغول کر لیتے ہیں، اپنے دلوں کی بنجر کھیتیوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیتے ہیں، اپنے دل کی ویران بستیوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیتے ہیں، اپنے دل کی گمنام علاقوں کو سونے نبی کے ذکر سے آباد کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے دل کی حالت کو بدلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں اپنے بدن کو پاک صاف کرنے کے لیے، اپنے جسم پر لاکھوں کروڑوں والے کپڑے زیب تن ہی کیوں نہ کر لیں، اچھے سے اچھی پرفیوم ہی کیوں نہ لگا لیں، حتیٰ کہ دنیا کی کوئی بھی زیب و زینت ہے، اگر انسان وہ اختیار کر لے اور یہ کہے کہ میرا بدن پاک صاف ہو چکا ہے، میں بڑا اچھا لگنے لگ گیا ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے کہ یہ اچھا لگنا صرف اس کی ظاہری حالت تک محدود ہے۔ اس کا سامنا نظر آنے والا جو ایک بدن ہے، یہ خوبصورتی صرف اسی حد تک ہے۔ انسان کو اگر حقیقی معنوں میں اللہ کا رنگ اس نے لینا ہے، اللہ کا قرب اگر اس نے حاصل کرنا ہے، اللہ کی مدد اگر اس نے حاصل کرنی ہے، سوڑے نبی کی اطاعت والی زندگی اگر اس نے حاصل کرنی ہے، تو اپنے دل کے دروازے، وہ بند دروازے کھولنے ہوں گے، اور اپنے دلوں کی وہ بنجر کھیتیوں میں اللہ کے ذکر کو جگہ دینی ہوگی، اللہ کے نبی کے ذکر کو جگہ دینی ہوگی، پھر جا کر آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا اللہ کے اس کلام کے مطابق کہ آپ کے دلوں کو وہ اطمینان اور وہ سکون ملے گا کہ جو آپ کو دنیا کی دولت سکون نہیں دے سکتی۔